اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں اسی جی ایم یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ کو لایا گیا ہے کہ جو ایک سائیکی جانور ہے اور غالباً علاج پورا ہونے سے پہلے ہی گدو بندر سے فرار ہو گیا، اسی لیے تو قرآن پاک کو سامنے رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لانتی ملا نے سرکار گوھر شاہی پاک کی ایک ویڈیو پر اپنی دماغی غلاظت اور شر پھیلانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ گوھر شاہی نے قرآن کے 40 پارے بنا دیے ہیں، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں اس لانتی کی ویڈیو کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارا جواب خود ہی اپنی تھمب نیل کی تصویر میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک لائن میں لکھا قرآن کے 40 پارے، اس کے نیچے جواب بھی لکھ دیا کہ باطنی 10 پارے۔ سبحان اللہ، یعنی 40 پاروں میں سے 10 باطنی پارے الگ کرنے کے بعد رہ گئے 30 ظاہری پارے، یعنی مکمل قرآن جو ہمارے گھروں اور مسجدوں کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ۔ لانتی کذاب نے ہمارا جواب خود ہی 2 لفظوں میں دے دیا۔ اس جاہل کے بچے کو یہی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس شریر لانتی کے فساد کو زمیں بوس کرنے کے لیے اپنا جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، سرکار گوھر شاہی پاک نے تو کبھی بھی قرآن پاک کے 40 پاروں کا نہیں فرمایا، بلکہ شیعہ عالم کو سمجھایا کہ قرآن پاک کے وہی 30 پارے مکمل ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اصل میں تو 40 پاروں کا ذکر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں تھی، اور یہ وضاحت سرکار گوھر شاہی پاک نے باطنی علم کی حکمت سے سمجھائی کہ جب ہم رائے سلوک میں نکلے تو باطنی مخلوق اور وہ باطنی علم بھی سامنے آ گیا کہ جس کی تعداد 10 پاروں پر مشتمل ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ 30 پاروں والے قرآن میں 10 پارے موجود ہیں یا ظاہری قرآن کی کل تعداد 40 پارے ہیں، نعوذ باللہ۔ سرکار گوھر شاہی کے دربار سے ملحق جامع مسجد غوثیہ میں 30 پاروں والا قرآن حکیم ہی موجود ہے۔ لانتی غلام مجتبیٰ کو لعنت لینے سے پہلے جا کر خود چیک کرنا چاہیے تھا۔ سنیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے 40 پاروں کا حوالہ۔ ناظرین، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسرار قادری کے صفحہ نمبر 160 پر تحریر ہے کہ مختلف درجات کی 40 چابیاں ہیں اور 40 ہی قرآن مجید کے پارے ہیں، 30 حروف ہیں، ہر ایک سے 30 علم، 30 حکمات اور 30 خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا مگر اس طرح تشریح نہیں بیان فرمائی۔ محترم ناظرین، جس باطنی کتاب یا باطنی علم سے لانتی غلام مجتبیٰ کو شدید بغض ہے اور سخت نفرت ہے، اس کا ذکر تو سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ لعنتی غلام مجتبیٰ یہ اسی علم لدنی کی باطنی کتاب ہے جسے باطنی قرآن بھی کہا جائے تو زیادہ بہتر لفظ ہوگا کہ ظاہری قرآن بھی رب کی طرف سے ہے اور علم لدنی یعنی باطنی قرآن بھی رب کی طرف سے ہے، اور قرآن کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سبحان اللہ۔
لعنتی شیطان غلام مجتبیٰ، جان لو کہ اس آیت پاک میں بیان کی گئی کتاب میں وہ باطنی قرآن بھی شامل ہے کہ جس کی تعلیم ظاہری قرآن کے نزول سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا کرتے، جبکہ اس تعلیم کا علم کسی کو بھی نہ تھا۔ جب آخری کتاب قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام لائے تو اس کی بھی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی کمال نوری نگاہ سے لوگوں کے اندر بھی پاک فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیران پیر حضور غوث پاک 12 سال راہ سلوک کی خاطر جنگلوں میں چلے گئے، واپس لوٹے تو اسی باطنی علم کی کتاب پڑھ کر لوٹے اور اعلان فرما دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 میں ہے، ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ اس باطنی کتاب سے یعنی باطنی قرآن سے ملعون غلام مجتبیٰ جاہل اب کوئی اختلاف، بغض اور نفرت نہ رکھے گا۔ محترم ناظرین، اپنی ویڈیو میں لعنتی غلام مجتبیٰ نے سرکار گوھر شاہی پاک کی امام بارگاہ میں باطنی علم کی معلومات دینے پر اپنی جہالت اور گمراہی ظاہر کی۔ سرکار گوھر شاہی نے اپنے اس خطاب میں کہیں پر بھی علم شریعت کی نعوذ باللہ مخالفت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے تو علم شریعت کے قوانین بھی بتائے اور علم باطن کے کئی رموز بھی بیان فرمائے۔ نفس مطمئنہ کا نام لے کر اسے علم باطن کو حاصل کرنے کا لازمی جز بھی قرار دیا، جو اس بدبودار غلیظ جانور غلام مجتبیٰ لعنتی کو سمجھ نہ آیا۔ بے شک علم باطن کو سمجھنا ہر انسان کی طاقت نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ لن ترانی یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم رب کا دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دیدار الہی کے لیے باطنی علم اور نگاہ کا اشارہ ہے، جیسے کہ دیگر اولیاء اللہ کی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو 100 بار دیکھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے نے مفت میں سوار کیا اور خضر علیہ السلام نے اس احسان کے بدلے میں اس کی کشتی کے تختے کو ہی اکھاڑ ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ ناحق قتل نہ کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو ہی قتل کر ڈالا۔ محترم ناظرین، خضر علیہ السلام کے واقعے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو کہ بظاہر نظر آ رہی تھی۔ ظاہر میں کسی عمل کا نظر آنا کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام باطنی علم یا علم لدنی کو دیکھ کر ہی یہ سب اعمال فرما رہے تھے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر پائے کہ ان کے پاس وہ علم لدنی نہ تھا، جسے قرآن نے کتاب کا علم بھی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کنز الایمان میں سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ کے اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں ہے، یعنی علم باطن اور علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ سبحان اللہ۔
قرآنی آیت کی اس تفسیر کی روشنی میں سرکار گوہر شاہی پاک کے جن فرمودات کو لعنتی غلام مجتبی اپنے نفس امارہ یعنی کالے کتے کی نگاہ سے دیکھ اور سمجھ رہا ہے وہ بقول تفسیر حکمت سے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکمت کی یہ وضاحت بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت پاک کی روشنی میں لعنتی غلام مجتبی بے وقوف اور پاگل قرار پایا۔ الحمدللہ۔ مسند الفردوس میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بعض علوم پوشیدہ خزانوں کی طرح مخفی ہیں جنہیں معرفت خداوندی رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار گوہر شاہی پاک تو شریعت پر سختی سے عمل فرماتے ہیں اور اپنے مریدین اور محبین کو بھی عمل کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ سنیے سرکار پاک کا شریعت اور طریقت پر فرمان مبارک۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک نے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مختصر جواب ہے کہ بے شک نفس امارہ والوں سے اللہ تعالیٰ دور ہی ہے کہ جب تک وہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنا لیں۔ اللہ پاک شہ رگ سے قریب تر ہے، لیکن نفس امارہ کا پردہ حائل ہونے کی وجہ سے رب سے دور ہی ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم اپنے مرشد شاہ شمس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیر من و مراد من، درد من و دوائے من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدائے من، یعنی میرا پیر ہی میری مراد ہے، وہی میرا درد اور میری دوا ہے، اگر سچ کہہ دوں تو شمس ہی میرا خدا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ روحی شریف میں 7 سلطانوں کے لیے تحریر فرمایا کہ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے، اور اگر بندہ خدا کہا جائے تو بھی روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے ان کو پہچانا۔ مولانا روم اور سلطان باہو کے ان اشعار میں علم باطن یا علم لدنی کے کیا راز ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ علم لدنی عام عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لعنتی غلام مجتبی اگر حلالی ہے اور اس میں ذرا سی بھی ایمانی غیرت ہے تو مولانا روم اور سلطان باہو پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن یہ لعنتی ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ سرکار گوہر شاہی پاک نے اولیاء اللہ کے لیے جو فرمایا وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مفہوم کے مطابق تھا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، لعنتی کذاب غلام مجتبی زکوٰۃ پر بھی شر پھیلاتا ہے، جبکہ سرکار گوہر شاہی پاک نے تو شرعی زکوٰۃ کا نصاب بھی بیان فرمایا اور باطنی زکوٰۃ کا علم بھی۔ سرکار گوہر شاہی پاک خود بھی شرعی زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں اور باطن کی بھی۔ ابراہیم بن ادھم نے اللہ کی راہ میں اپنا بڑا حصہ قربان کر کے فقر کی راہ اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ گدھے کے دماغ والے کذاب لعنتی غلام مجتبی کو اگر سرکار گوہر شاہی پاک کی باطنی علم کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تو جناب پیر سید رحمۃ اللہ شاہ مغفور گیلانی صاحب کو ہی سمجھ لے کہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
باطن کی زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. سنیے ذرا. ان کی زکات بھی ادا کا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا زکات کے بارے میں بتا دے. فرمایا شریعت کی زکات کے بارے میں پوچھتے ہیں یا طریقت کی یا معرفت کی؟ فرمایا یہ جو ہے نئی زکاتیں آ گئی جو ہے جو تم لوگوں نے. فرمایا ہاں آ گئی نا طریقے. فرمایا بتا دیے انہوں نے یہ کیا؟ فرمایا شریعت کی زکات 10 بوریوں میں سے 1 بوری رائے خدا میں دے دے، 9 اپنے لیے رکھ لے. یہ شریعت. فرمایا طریقت کی. فرمایا طریقت کی زکات یہ ہے 9 بوریاں رائے خدا میں دے دے، 1 اپنے لیے رکھ لے. 9 بوریاں جو اپنے لیے رکھ دے وہ خدا کے لیے دے دے، جو 1 بوری ہے وہ اپنے لیے رکھ دے. فرمایا معرفت کی زکات کیا ہے؟ فرمایا معرفت کی زکات سب کچھ ہی دے دے، تو بھی اسی کا ہے، یہ مال بھی جو ہے اسی کا ہے، اپنے لیے کچھ بچا کے نہ رکھے اور یوں کہے الہی میرے لیے تو ہی کا. محترم ناظرین، سورہ حج آیت نمبر 46 میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سبحان اللہ. آیت پاک کی روشنی میں لعنتی غلام مجتبی اندھا بھی قرار پا گیا. سبحان اللہ. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف اسرار القادری میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی آنکھیں بند کر لے اور اپنے دل میں ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز سن. سبحان اللہ. لعنتی غلام مجتبی بتائے کہ دل کے اندر سے کلمہ کی آواز باطنی علم نہیں تو اور کیا ہے. محترم ناظرین، مشکات المصابیح کتاب العلم میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے. ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی ہے. سبحان اللہ. اسی کتاب میں یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. علم 2 قسم کا ہے، پس ایک قلب کا علم ہے، پس یہی علم نافع ہے. سبحان اللہ. التفسیر المظہری جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ علم لدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 علم عطا فرمائے. ایک کو تو میں نے سب کے لیے پھیلایا اور سب پر ظاہر کر دیا. اگر دوسرے کو ظاہر کر دوں تو میرا حلقوم کٹ جائے گا، یعنی میں قتل کیا جاؤں گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع فرمایا ہے. اگر میں اپنے راز کو مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. سبحان اللہ. جناب لعنتی غلام مجتبی کذاب، جان لو کہ وہ راز قدیم بھی باطنی علم ہی ہے. سبحان اللہ. محترم ناظرین، سرکار گوھر شاہی پاک نے شرعی روزے کے ساتھ باطنی روزے کا علم بھی ذکر فرمایا، جو اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم میں تھا کہ جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو خوب کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے حلقے. سبحان اللہ. محترم ناظرین، جنت کے باغوں میں کون سی ایسی نعمت ہے جو کھانے اور پینے کو میسر نہ ہو؟ انسان کے زندہ رہنے کے لیے روٹی سالن ضروری ہے، لیکن لطائف یا روحانی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جنت کے باغوں میں جا کر کھانے پینے کا حکم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے. اب اگر ذاکر قلبی کو ذکر اللہ کے حلقے یعنی جنت کے باغ معمول کے مطابق ماہ رمضان میں بھی میسر آ جائیں تو اسے جنت کے باغوں میں سے باطنی طور پر غذا تو میسر آ ہی جائے گی، چاہے وہ شرعی روزے کی حالت میں ہی ہو.
شرعی روزے میں ظاہری غذا کی پابندی پر عمل کرتے ہوئے جنت کے باغوں میں سے اپنی روحوں یا لطائف کو بھی بحکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیراب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لعنتی غلام مجتبیٰ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ کبھی ماہ رمضان میں اعتکاف کی ساعتوں میں دربار گوھر شاہی اللہ کی پہاڑی پر آئے اور دیکھے کہ لوگ شرعی روزے کتنے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سچا ہے تو دنیا کو حقیقت بتائے کہ تو ہی غلط تھا۔ محترم ناظرین، لعنتی غلام مجتبیٰ کہتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے دین الہی کو متعارف کرایا جو اکبر بادشاہ کے دور میں بھی تھا۔ استغفر اللہ۔ کروڑ ہا لعنتیں ہوں اس جھوٹے لعنتی خنزیر پر کہ دنیا جانتی ہے کہ سرکار سنی، بریلوی اور قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ دین الہی مذہب نام کا نیا شر لعنتی ملا سو کی اپنی ایجاد ہے۔ اسی لیے تو سنن دارمی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے۔ استغفر اللہ۔ سرکار گوھر شاہی پاک تو دین اکبری کو ہی نہیں مانتے۔ سرکار پاک نے تو دین الہی یعنی اللہ کا دین کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت، نشانیوں اور توحید خالص کو موضوع بنایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، جی ایم یعنی گریٹ ملعون خنزیر غلام مجتبیٰ کذاب کا علمی آپریشن کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا نفس امارہ کالے کتے کی شکل میں ہے جو دن رات بغض گوھر شاہی پاک میں جھوٹ بھونک بھونک کر رب کی لعنتیں اور جہنم کما رہا ہے۔ ایسے ہی لعنتی خنزیروں کے لیے ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے ائمہ سے ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔